اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، بہت مہربان نہایت رحم والا ہے، روز جزا کا مالک ہے۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، جن پر نہ تیرا غضب نازل ہوا اور نہ وہ گمراہ ہوئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، متقیوں کے لیے سراپا ہدایت ہے۔ وہ لوگ جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل کی گئی اور جو آپ سے پہلے نازل کی گئی، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان پر برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اور بعض لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے، حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وہ اللہ کو اور اہل ایمان کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، حالانکہ وہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دیتے ہیں اور انہیں پتہ نہیں چلتا۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے، سو اللہ نے ان کی بیماری میں مزید اضافہ کر دیا ہے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، کیونکہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ آگاہ رہو کہ بے شک وہی فساد پھیلانے والے ہیں، لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لائے، تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم اس طرح ایمان لے آئے جیسے بے وقوف لوگ ایمان لائے ہیں۔ آگاہ رہو کہ بے شک وہی بے وقوف ہیں، لیکن وہ جانتے نہیں ہیں۔ اور جب وہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس تنہا ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مذاق کرتے ہیں۔ اللہ ان سے مذاق کرتا ہے اور انہیں ان کی سرکشی میں ڈھیل دیتا ہے کہ وہ بھٹکتے رہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لیا ہے، سو ان کے لیے تجارت نفع بخش نہ ہوئی اور وہ راہ راست پر نہ ہوئے۔ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی، پھر جب اس آگ کے پاس آس کی جگہ کو روشن کر دیا تو اللہ ان کی روشنی کو لے گیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا، سو وہ دیکھتے نہیں۔ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، سو وہ واپس نہیں لوٹیں گے۔ یا جیسے آسمان سے موسلا دھار بارش برس رہی ہو، جس میں اندھیرے ہوں اور بادل کی گرج اور بجلی کی چمک ہو، اور وہ بجلی کی کڑک سے موت سے خوف زدہ ہو کر اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں، اور اللہ کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ قریب ہے کہ بجلی ان کی نگاہوں کو اچک لے۔ جب بھی ان کے لیے روشنی ہوتی ہے تو وہ اس میں چلنے لگتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو وہ کھڑے رہ جاتے ہیں۔ اگر اللہ چاہتا تو ان کے کانوں اور آنکھوں کو لے جاتا، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلوں کو پیدا کیا تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ وہ اللہ جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا
اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی اتارا، پھر اس پانی سے تمہارے لیے رزق کے طور پر پھلوں کو نکالا، سو تم جانتے بوجھتے بھی اللہ کے ساتھ شریک مت ٹھہراؤ۔ اور اگر تم اس کلام کے حوالے سے شک میں ہو تو جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے تو تم اس جیسی ایک صورت لے آؤ اور اللہ کے علاوہ اپنے تمام مددگاروں کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے تو بچو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، جسے کافروں کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ اور ان لوگوں کو خوشخبری دے دیجئے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے کہ ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ جب بھی انہیں وہاں کوئی پھل کھانے کے لیے دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے بھی دیا گیا تھا، اور انہیں ایک دوسروں سے ملتے جلتے پھل دیے جائیں گے، اور وہاں ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ بے شک اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ کوئی مثال بیان کرے مچھر کی یا اس سے اوپر کسی چیز کی۔ پھر باقی رہے وہ لوگ جو ایمان لائے، وہ جانتے ہیں کہ یہ مثال ان کے رب کی طرف سے برحق ہے، اور باقی رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سو وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ مثال بیان کر کے کیا ارادہ کیا ہے؟ وہ اس کے ذریعے بہت سو کو گمراہ کرتا ہے اور بہت سو کو ہدایت دیتا ہے، اور اس کے ذریعے وہ فاسقوں کو ہی گمراہ کرتا ہے۔ وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور اس رشتے کو توڑ دیتے ہیں جسے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تم اللہ کے ساتھ کفر کیسے کر سکتے ہو؟ حالانکہ تم بے جان تھے، سو اس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندگی دے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اللہ وہی ہے کہ زمین میں جو کچھ ہے اس نے تمہارے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، سو اس نے انہیں 7 برابر آسمان بنایا، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اور اس وقت کو یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں ایک نائب بنانے والا ہوں، اور کہنے لگے کہ کیا آپ زمین میں اس شخص کو مقرر کرتے ہیں جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون ریزی کرے گا، جبکہ ہم آپ کی تعریف کے ساتھ آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور آپ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اور آدم کو سارے نام سکھائے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا کیا تم مجھے ان ناموں کے بارے میں بتاؤ اگر تم